السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پس سیلز۔ پس سیلز کن کو کہا جاتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں مزید میں آگاہی بھی دوں گا یہ، لیکن تھوڑا اس کے عنوان کے متعلق میں تھوڑا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں آگاہی ہو جائے۔ تو باقی انشاءاللہ اس میں تفصیل میں آگے آپ کو ویڈیو میں اسی میں بتاؤں گا۔ بنیادی طور پہ پس سیلز ہم اس کو دیتے ہیں کہ جو کہ پی کی نوعیت یعنی پس جو ہے وہ منی کے ذریعے سے باہر خارج ہو رہی ہوتی ہے یا پیشاب کے راستے سے باہر خارج ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سپرم یعنی مردانہ جو اولاد پیدا کرنے کے لیے جو سپرم کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ ان کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، بنیادی طور پہ یہ پس ہی ہوتی ہے جو کہ اس کو ڈیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ویڈیو آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس میں مزید آگاہی دوں گا۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو جیسا کہ آج کا ٹاپک پس سیلز کے حوالے سے چل رہا ہے کہ بنیادی طور پہ مردوں کے اندر جو بے اولاد اشخاص ہوتے ہیں، بے اولاد خواتین ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، ہم نے مختلف قسم کے ڈاکٹرز ان کا علاج کروا لیا ہے، مختلف حکیموں کا علاج کروا لیا، لیکن کوئی پراپر طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو برائے مہربانی آپ ہمیں اس بارے میں آگاہی بھی دیں اور اس میں ہمارا آپ علاج بھی کریں۔ تو ہم الحمدللہ ان کو ادویات استعمال کرواتے بھی ہیں، اور اللہ کی ذات ان کو شفا بھی دیتی ہے، اللہ کی ذات ان کی گود کو ہرا بھی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب اس نوعیت کے جو مسائل آ جاتے ہیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بجائے علاج کروانے کے یہ ٹوٹکے مختلف قسم کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر کی 15 دن 20 دن دوائی کھاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اس کو 15-20 دن دوائی کھاتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس طرح مرض جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ پس سیلز جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان کا علاج آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ اگر آپ یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ کچھ ریزن ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتی ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ یہ پس سیلز اندر پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جن لوگوں کے اندر سوزاک یا آچے یا ایسے کوئی پیچیدہ امراض، یا مثانے کے اندر ورم، یا پیشاب کی نالی کے اندر ورم اور سوزش، یا کوئی ایسا کوئی اور مسئلہ، یا یرکان وغیرہ، یا یہ آچک سوزاک، یا ایڈز وغیرہ، یا اس طرح کی جو مختلف لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، مختلف قسم کی غلط قسم کی خواتین یا مرد جو آپس میں ریلیشن رکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی یہ عمومی طور پہ اندر مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں تمام چیزوں کے اسباب کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تبھی جا کے علاج ممکن ہوگا۔ تو اس میں بعض دفعہ جو خواتین ہوتی ہیں بیچاری، ان کے اندر بھی بعض دفعہ جب یہ لیکوریا یا مینسس پرابلم یا رحم کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ مرد بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، یا مردوں کے اندر بعض دفعہ یہ اس میں صرف عورتیں کی قصوروار نہیں ہوتی، بعض دفعہ مردوں کے اندر ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ جب خواتین کے ساتھ ملتے ہیں تو مرض ان کو بھی یہ منتقل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ میاں بیوی کے اندر بھی یہ مرض بعض دفعہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، لیکن اس میں انتہائی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی تک ہی محدود رہیں۔ آپ بالکل باہر کسی بھی غلط قسم کی سوسائٹی میں کسی بھی غلط قسم کی خاتون کسی مرد کے ساتھ، یا مرد کسی خاتون کے ساتھ بالکل کوئی ریلیشن نہ رکھے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مرض ایسا ایسا آپ کا ختم ہو جائے گا اور پس سیلز آپ کی کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ پس سیلز کا جو علاج کے حوالے سے میں آپ کو آگاہی دینے والا ہوں۔ پس سیلز کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اپنی غذا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی ایسی غذا کا استعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری پس سیلز کنٹرول ہو جائے۔ تو ان میں بنیادی طور پہ آپ نے جتنی یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی بادی چیزیں ہیں، جتنے ایسے گوشت ہیں، ان سے آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے، جتنے کولا ڈرنکس ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا ایسا یہ آپ کا مرض کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کون کون سی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کدو ہے، ٹینڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، کھیرے ہیں، ٹینڈے، یعنی اس طرح کی سبزیوں کا آپ استعمال کریں۔ اور جتنی یہ ایسی گرم اور محرک غذائیں ہیں، جتنی بادی اور تلی غذائیں ہیں،
ان سے آپ مکمل طور پہ اوائڈ کریں، مکمل طور پہ پرہیز کریں۔ تو اس میں علاج کے حوالے سے جو نسخہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے لینی ہے آمبا ہلدی، یعنی آمبا ہلدی یہ ایک ہلدی کی قسم ہوتی ہے، وہ آپ نے، لیکن ہلدی سے بالکل جدا ہوتی ہے، یہ ہارڈ قسم، سخت قسم کی ہوتی ہے یہ لکڑیاں۔ تو یہ آپ نے آمبا ہلدی لینی ہے۔ آمبا ہلدی آپ نے کتنی لینی ہے، 50 گرام کی مقدار۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دار ہلد، یہ بھی آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پھٹکڑی بریاں، یہ پھٹکڑی بریاں آپ نے یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لینی، یعنی تینوں کو آپ نے اچھی طرح ملا لینا ہے۔ ان دونوں کو پہلے آپ نے اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے، گرائنڈ کرنے کے بعد یہ پھٹکڑی جو ہے اس کو پہلے بریاں کر لینا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اچھی طرح آپ رگڑیں، اچھی طرح امیزہ بنائیں۔ جب یہ بالکل مکس ہو جائے اس کے بعد یہ آپ 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول آپ ہمراہ پانی جو ہے یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شربت عناب کے ساتھ بھی یہ کیپسول لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ 3 ٹائم ان کیپسولوں کا آپ استعمال کریں، اور کم از کم یہ 10 سے 15 دن آپ نے ریگولر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کے پس سیلز جو ہیں یہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔